دے دیتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بلند کر لیتے ہیں۔ جب آپ کسی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی کو نہیں کچھ دے رہے ہوتے، آپ اپنی عظمت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو عزت دیتے وقت آپ کے اخلاق کا بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ اخلاقی قدریں مضبوط ہوتی ہیں احترام کرنے سے۔ مذہب اسلام اتنا سونا ہے، اتنا پیارا ہے، یہ دین اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا ہے کہ دھرتی کے سارے حسن سمیٹ کر اگر ایک لفظ بنایا جائے تو وہ دین اسلام بنتا ہے۔ یہ دین اتنی خوبصورتیاں بانٹتا ہے، اگر دین اسلام کی مختلف تشریحات کرتے کرتے یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دین ادب والا دین ہے، احترام والا دین ہے، توقیر والا دین ہے، ہر شخص کو مناسب عزت، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے استاد کی عزت بیان کی، باپ کی عزت بیان کی، بوڑھے کی عزت بیان کی، امام کی عزت بیان کی، عالم کی عزت بیان کی۔ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ان پڑھ تھا، سادہ تھا، پر مزدوری کر رہا تھا، حلال کما رہا تھا، ہاتھوں پہ چھالے تھے، قربان جائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ جو حلال کما رہا ہے نا، یہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ اس کا بھی احترام بیان کر دیا، اس کا اکرام بھی بیان کر دیا۔ تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احترام دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیے حضور نے اس عورت کی بھی فضیلت بیان کی جس کے گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس گھر کے اندر اولاد پیدا ہوتی ہے پر جلدی چلی جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے کسی بچے کا خدا نخواستہ، اس کی بھی فضیلت بیان کی کہ جس کا خامند موجود ہے اور وہ خامند کی خدمت کرتی ہے، اور اس بیوی کی بھی فضیلت بیان کی جس کا خامند انتقال کر گیا پر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں مجھے وہ عورت نظر آئے گی۔ تو ہر شخص کے لیے حضور نے احترام بیان کیا، اکرام بیان کیا۔ ہم نے چونکہ بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کر لی ہیں تو معاشرے کے اندر بسنے والے لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں مختلف وسوسے آ جاتے ہیں، مختلف وسوسے۔ کسی بھی شعبے کے کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی 2 4 5 باتیں اپنے ذہن میں اکٹھی کر کے یا کانوں میں کسی نے وہ بات ڈال دی تو ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ گاڑیاں چلانے والے تو بندے ٹھیک ہی نہیں ہوتے، یہ جناب پولیس کے محکمے کے لوگ تو درست ہوتے ہی نہیں، فلانے محکمے کے لوگ تو ہوتے ہی خراب ہیں، ذہن بن جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ادب انسان کے دل سے رخصت ہوتا ہے۔ ہمیں دین نے ادب سکھایا، احترام سکھایا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات بابرکات ہے، ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بڑوں کا ادب سکھاتے تھے، پر یہ واحد دربار مصطفیٰ ہے کہ جس کے آداب خود رب کریم نے بیان فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ کبھی آیت کے انداز پر غور کریں، کہا اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ بندے کی آواز کا کوئی والیوم ہوتا ہے کہ اب 3 پہ آواز ہے؟ ٹیپ ریکارڈر کا تو والیوم ہوتا ہے نا کہ 1 پہ ہے، 2 پہ ہے، 6 پہ ہے، تو آواز کا والیوم ہوتا ہے کہ یہ کتنے پہ ہے؟ آواز تولی جا سکتی ہے کہ میری آواز کا وزن اس وقت 1.5 پاؤ ہے، آدھا کلو ہے، 5 چٹانک ہے، کوئی ہوتا ہے وزن؟ لیکن ہمیں بتایا گیا کہ بالکل وزن نہیں ہوتا، تولی نہیں جا سکتی، ماپی نہیں جا سکتی، پرکھی نہیں جا سکتی، لیکن جب تم نے دروازہ رسول پہ آنا ہے تو پھر آواز کو بھی تول کے آنا ہے، پھر لفظوں کو پرکھ کے آنا ہے، پھر جملے مرتب کر کے آنا ہے، پھر ترتیب لگا کے آنا ہے، پھر تم نے وہاں سوچ سمجھ کے بات کرنی۔ عزیز بھائی، ادب، احترام، اکرام، ہم نے نا احترام دینا چھوڑ دیا ہے، تنقید کرنی شروع کر دی ہے، اور باقاعدہ بعض لوگوں نے بے ادبی کے کلچر پرموٹ کیے ہیں۔
انہوں نے جدوجہد کی ہے لوگوں کو بے ادب کر، چھوڑو جی پتہ ہے مجھے فلانے کا بھی، چھوڑو میں جانتا ہوں سارا مایا کا چکر ہے، چھوڑو۔ مجھے تو کئی دفعہ بڑا ہی غصہ آتا ہے بعض چیزوں پہ۔ مسافر ہوں تو سفر کرتا رہتا ہوں، ایک ٹرک والے نے نا پیچھے لکھا ہوتا سب مایا ہے، تو چائے پینے کے لیے رکے ہم ایک ہوٹل پہ، تو اتفاق سے وہ بھی ٹرک سے اتر آیا چند منٹ کے بعد، تو میں نے اسے کہا کہ سب مایا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے لکھوایا، واقعی سب مایا ہے، پیسوں کے بغیر کچھ بھی نہیں، سب مایا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے ابا نے جو آپ کے لیے محنت کی، اتنی مزدوریاں کی، پیسے لیے انہوں نے آپ سے؟ ماں نے جو دودھ پلایا تو پیسے لیے اس کے؟ کہنے لگا جی نہیں انہوں دی تے گل نہیں، تو میں کہ پھر انہوں دا لکھ ہی چھڑ کے ماں پہ انہوں کڈ کے مایا ہے۔ وہ کسی کا تو استثناء کر، کسی بندے کا ہی نام لے لے کہ نہیں فلانا ٹھیک ہے، تو نے تو لکھ دیا سب ہی مایا ہے، سب پیسے کا چکر۔ وہ کسی کو تو معافی دو، کوئی تو بندہ ٹھیک ہو تمہاری نظر میں، کوئی بھی صحیح نہیں۔ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کوئی ٹھیک نہیں، اور بنانے والا کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بنائی بڑے سونے ہیں، تمہیں ٹھیک کوئی نہیں لگتا، بنانے والا کہتا ہے میری تقویم ہی بڑی اعلیٰ ہے، میں نے بڑے سونے بنائے ہیں، تم دیکھو تو صحیح، انسان میرا شاہکار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ذہن بنا لیں گے کہ دنیا غلط ہے تو بے ادبی کریں گے، لیکن اگر ذہن بنائیں گے کہ یہ مخلوق ہے اور بنائی ہے میرے رب نے، اور بڑی سونی کر کے بنائی، اور بڑی حسین کر کے بنائی، اور بڑی اعلیٰ کر کے بنائی، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، وہ کہتا ہے جیسی صورتیں میں نے چاہی نا ویسی میں نے بنائی۔ یہ تیرا چہرہ نہیں ہے، یہ تو رب کی چاہت ہے، یہ تو رب کی چاہت ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ تو جو ہے تو احترام ہی نہیں کر رہا۔ احترام کریں، اپنے بڑوں کو عزت دیں اور سب کو احترام دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عالم کو علم کی وجہ سے، بزرگ کو عمر کی وجہ سے، اور اپنے حکمران کو عہدے کی وجہ سے عزت دیا کرو، ان کو احترام دو۔ آپ ہر شخص کا اس کے منصب کے لحاظ سے دیکھیں، ایک ہوتا ہے باتیں کرنا، باتیں کرنے میں بھی کوشش کریں پہلے کسی بزرگ کی سنیں، کسی بڑے کی سنیں۔ یہ ضروری نہیں کہ بزرگ پڑھا لکھا ہی ہو، کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ والد صاحب ان پڑھ ہیں، بیٹا انجینئر ہو گیا ہے۔ اب کوئی بندہ رشتہ دار تھا، اس نے مشورہ مانگا ہے کہ میں نے یہ مکان بنانا ہے، چھت ڈالنا ہے، تو میں 10 فٹ پہ ڈال لوں یا 14 فٹ پہ ڈالوں؟ تو والد صاحب مشورہ دینے لگے تھے، تو اگر بیٹا بول پڑے کہ ابا جی آپ تو پڑھے نہیں، میں تو انجینئر ہوں، آپ چپ کر جائیں، تو میرے خیال میں یہ اس کی بے ادبی ہے۔ اس کو چاہیے تھا والد صاحب کو بات کر لینے دیتا، اور بات کر لینے دینے کے بعد پھر وہ کہتا کہ جناب آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں گے تجربے کی روشنی میں، پر جو میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے سیکھا ہے اور جو میرے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے۔ کچھ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، وہ بولنے نہیں دیتے، وہ ساری باتیں کر جاتے ہیں، خود ہی سب کچھ بیان کر جاتے ہیں، سوال بھی اپنا، جواب بھی ان کا اپنا، معاشرہ پڑھا بھی انہوں نے سارا ہی ہے، سمجھ بھی انہیں ساری ہے، یعنی ساری بات ہی خود سنا کے وہ کہتے ہیں جی ویسے ہمیں پتہ تو ہے، ہونا تو یہی ہے، پتہ تو ہمیں ہے ہوتا کیا ہے، لیکن چلے آئے ہیں تو آپ بھی کچھ بتا دیں۔ تو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ بندہ ان سے کہ میاں جب سارا پتہ ہی ہے تو پھر فیصلہ بھی لے لینا چاہیے تھا، پھر آپ کو کوئی ڈیسیژن کر لینا چاہیے تھا، پھر کہیں آنے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ چیزیں انسان کو اخلاقی کمزوری میں مبتلا کرتی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے سمجھاتے کس طرح سے ہیں۔ 3 صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت سیدنا مہیثہ بن مسعود، حضرت خویصہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن سہل۔ حضرت عبد الرحمن بن سہل جو تھے وہ ان سب سے نا عمر میں چھوٹے تھے، یہ 2 بڑے تھے۔ تو عبد الرحمن بن سہل تھے چھوٹے، پر انہوں نے بات پہلے کرنی شروع کر دی، اور جب وہ بات پہلے گفتگو شروع کر رہے تھے اور گفتگو بڑھ بڑھ کے کرنا چاہ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، خیال کر رہے تھے کہ مجھے بات پہلے کرنی چاہیے، اب بات ہی کرنی تھی نا، کوئی حرج نہیں ہے پہلے چھوٹا کر لے، کوئی مسئلہ۔ اگر آپ دوسرے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو کوئی حرج تو نہیں، ٹھیک ہے پہلے چھوٹا بات سنا لے۔ بہو نہیں بولنے دیتی کئی دفعہ، وہ کہتے ہیں پہلے میری سنو، داماد نہیں بولنے دیتا، اس کی مرضی ہے، بچے بیٹے نہیں بولنے دیتے، وہ کہتے ہیں ابا جی آپ تو تھے ہی نہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے،
بول پڑتے ہیں کیا کیا جائے. لیکن 3 صحابہ آئے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن سہل چھوٹے تھے, انہوں نے بات حضور کو پہلے سنانی چاہیے. حضور تو سب کے نبی ہیں نا, اور سرکار نے تو سب پر کرم نوازی کرنی ہے, سننی ہے. وہ پہلے سنانے لگے تو حضور نے روک دیا, فرمایا آپ ذرا ٹھہر جائیں, ابھی آپ بات نہ کریں, پہلے بڑوں کو بات کر دیں. یہ تعلیم بیان فرمائی کہ گفتگو میں بڑوں کو پہلے موقع دیا جائے گا. بڑے کیا کہتے ہیں ان کی بات پہلے سنی جائے گی, ان سے پہلے پوچھا جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. ہم بزرگوں کو موقع ہی نہیں دیتے. میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں, ہمارے نوجوانوں نے نا بزرگوں کو ریٹائر کر کے کونوں کے ساتھ لگا دیا ہے. کوئی مشورہ نہیں کرتے, فیصلے کر کے بتاتے ہیں. اگر بزرگوں کی رائے کبھی لی جائے, میرے ابا جی کبھی شام کو نکلتے وقت میں یا میرا کوئی بھائی کہتا نا کہ کہیں کام سے جا رہے ہیں, تو والد صاحب فرمایا کرتے پوچھ کے چلے ہو کہ 10 کے چلے ہو. نہیں سمجھ آئی بات, پوچھ کے چلے ہو کہ, تو وہ پوچھتے ابا جی یہ پوچھ کے 10 کے دا کی فرق ہے. تو والد صاحب فرماتے کہ پوچھ کے جانے دا مطلب ہے کہ جے تسی اجازت دیندے ہو تے جائیے. کہنے نے پتر پھر شاید میں تانوں آکھاں کہ رات پہ گئی ہے, شام ہو گئی ہے, میرا دل نہیں, تسی باہر نکلو. تو جے تسی صرف 10 کے چلے ہوتے پھر اساں کی کر لینا ہے, پھر تو تساں فیصلہ کر لیا. ہن تساں آج کل بوڑھے چپ کر گئے ہیں. میں درد سے بات کرتا ہوں, بزرگ خاموش ہو گئے, اس لیے کہ بچے پوچھ کے نہیں جاتے, بچے بتا کے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں, انہوں نے فیصلہ کر لیا, طے کر لیا ہے جانا ہے. اگر کبھی ان سے پوچھا جائے, اگر ان کو احترام دیا جائے, میں بڑی دفعہ کہتا ہوں پھر کہتا ہوں کہ شاگرد پجاروں پہ بیٹھا ہو نا اور PhD کر گیا ہو, اور استاد میٹرک PTC ہو اور ابھی بھی سائیکل ہی چلاتا ہو, تو آئے کبھی رستے میں ملاقات ہو جائے شاگرد کی استاد سے, اور شاگرد پجاروں سائڈ پہ کھڑی کر کے اپنے استاد صاحب کو پہلے سلوٹ کرے, اور پھر وہ کہے کہ استاد جی لڑکا لے آتا ہے سائیکل, آپ پجاروں پہ بیٹھے, میں گھر چھوڑا ہوں آپ کو. استاد صاحب نے جانا بعد میں سائیکل پہ ہی ہے. ان کا نہیں بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے, اللہ تجھے اور لمبی عمر دے, اللہ تجھے اور ترقیاں دے. اس نے سائیکل پہ ہی دوبارہ بیٹھنا ہے. لیکن جب وہ استاد دوبارہ سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہے, کیونکہ پجاروں تو سلوٹ کرتی ہے میرے سائیکل کو. لیکن کبھی غریب استاد کے قریب سے امیر شاگرد گزر جائے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ یار تو میرے پاس سامنے پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتا تھا اور آج تو کہاں پہنچ گیا ہے. جب ہم احترام کرتے ہیں تو سوسائٹی میں قدریں بڑھتی ہیں. یار لوگوں کو کیا مثلاً فرق پڑے گا اگر آپ اماں کو راضی کر لیں, کیا ہوگا؟ ماں بیچاری کی ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی. ابا نے آ کے پوچھا کہاں گیا ہے وہ کہتی ادھر ہی تھا, مجھے بتا کے کہ ابھی آ جائے گا, وہ مجھے کہہ گیا تھا کہ میں نہیں ادھر ہی تھا, کچھ بھی نہیں, ایسی کوئی بات ہی نہیں. ساری زندگی پردے ڈالتے بیت گئی. ابا کئی دفعہ گھر میں لڑائی کی, بیٹے کو مارا, اماں نے آگے بڑھ کے پتر کے حصے کی مار بھی کھائی. لیکن اسی بیٹے کی شادی کر دی تو اماں کو پتہ چلا کہ اوہو میں تو سمجھدار ہی نہیں تھی, میرا تو پتر مجھے کہہ رہا ہے اماں تو بھی تو کبھی سیانی ہو جایا کرنا, اگر وہ بولتی ہے تو ہی چپ کر جا. تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ اوہو میں تو ساری زندگی بیوقوف رہی, میں تیرا دفاع کرتی رہی, تیرے حصے کے تھپڑ کھاتی رہی, اور مجھے آج تو نے بتایا کہ تو سیانی نہیں تھی, آج تو نے بتایا کہ تو عقل مندی نہیں تھی. اماں تجھے کیا پتا, میری بیوی کے سامنے تو ہی سیانی ہو جا. وہ ٹوٹ جاتی ہے, بکھر جاتی ہے. وہ کبھی پلٹ کے دیکھتی ہے تو اسے بڑے سارے زخم تازے ہو کے دکھائی دیتے ہیں. وہ یار میں ہی سیانی نہیں تھی. سنو نا, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, امام حسن نے کوئی لمبا وقت نہیں اپنی والدہ کے ساتھ گزارا, چھوٹے تھے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئیں. پر شیر خدا کے پتر کی بات دیکھیں, امام حسن کہتے ہیں لوگوں میں جب تھوڑا سا باشعور ہوا اور مجھے چیزیں تھوڑی سی دکھائی دینے لگی تو میں نے کبھی اپنی اماں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا تھا. حضور ساری دنیا کھاتی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ تو فرماتے ڈر لگتا تھا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کی طرف میری ماں اپنا ہاتھ بڑھائے کہیں میں نہ اٹھا لوں، بے ادبی نہ ہو جائے۔ ڈر لگتا تھا، میں نے یہاں تک بھی نا، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے، میں نے یہاں تک بھی ماں کا احترام کیا، روٹی کھانے میں بھی تقدیر نہیں کی۔ یہاں ماں وہ کہتی ہے پیر صاحب انہوں دسیا جے نا کہ میں تانوں آکھیا سی، انہیں گلاں چانوں آکھیا جے میرے نال بولے تھے صحیح کرے، انہوں دسیو نا میرے نال بگڑ جائے گا، انہوں آکھیا جے نا میں تانوں شکایت لائی، پر نہ انہوں گلاں سمجھایا جے کہ میرے نال اچھی نہ بولیا کرے، میں تکلیف، انہوں آکھیو نا۔ او یار کیا کائنات میں حضور سے بڑا بھی کوئی ہے؟ لیکن حضرت حلیمہ سعدی آئی ہیں تو کیا میرے نبی اٹھ کے کھڑے نہیں ہو گئے؟ حضور نے اکرام دیا تو اکرام دینے سے قد بڑا ہوتا ہے، چھوٹا تو نہیں ہوتا۔ خدا را اپنے بڑوں کا اکرام کرنا سیکھیں۔ انہوں نے، کسی نے آپ کو جگہ دی ہوگی، کسی نے آپ کو نوکری دی ہوگی، لیکن ماں باپ نے تو زندگی دے دی اولاد کو، جوانیاں دے دی، سارا کچھ دے دیا، اور بچے ہیں کہ سمجھتے نہیں۔ احترام کے جذبے اپنی طبیعت میں لائیں، بے ادب نہ بنیں، سوء ادب نہ کبھی کریں۔ آپ نہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نہ تکلیف بڑھے، جس سے آزمائش بڑھے۔ آپ احترام والے رہیں گے تو خود بھی سجے سنورے نکھرے رہیں گے۔ اپنے بزرگوں کو پہل کریں، بزرگوں کی طرف، یعنی آپ گھر کے اندر چھپا کے سیب اپنے کمرے میں نہ لے کے جائیں، چھپا کے چیزیں نہ رکھیں، بلکہ پہل کریں بوڑھے ابا سے، پہل کریں اپنی والدہ سے، وہاں سے آغاز کریں۔ آپ دیکھیں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں کچھ باتیں مجھے لطف دیتی ہیں، میرے کچھ سنگی ہیں، 3 بھائی ہیں اکٹھے، مجھ سے بیعت ہیں، میرے ساتھ بڑا پیار کا رشتہ ہے، تو کبھی کبھی نا خدمت کرنے کا دل کرتا ہے ان میں سے کسی کا کہ چلیں حضرت صاحب آئے ہیں تو ہم کچھ نذرانہ پیش کریں، تو اپنے بڑے بھائی کو وہ تھماتے ہیں کہ جناب آپ یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میری جیب کم ہی خالی رہتی ہے، اس کا فضل رہتا ہے، لیکن وہ پیسے لینے سے زیادہ یا تحفہ لینے سے زیادہ یا پھول پکڑنے سے زیادہ اس بات کی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کتنے نرالے ہیں، بڑے کو آگے لگاتے ہیں تو برکت تو حاصل کرتے ہیں نا، اس لیے کہ برکتیں ہمیشہ بڑوں سے ہوتی ہیں، بڑوں سے ہمیشہ برکتیں۔ یعنی پھول کا تحفہ بڑے بھائی کو دے کے جب آگے کیا جاتا ہے تو میرے دل کو اچھا لگتا ہے، مجھے قرار آتا ہے کہ یار یہ لہجہ ٹھیک ہے، یہ انداز یہ ٹھیک ہے۔ اپنے بڑوں کو آگے رکھیں، بڑوں کو کلام کرنے کا موقع پہلے دیں، گھر میں کوئی چیز لائیں تو تقدیم کریں۔ ہمارے ہاں نا اب جو استادی شاگردی آئی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ ہمارے ایک قاری صاحب تھے، ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، بڑا مارا کرتے تھے، اور میں انہیں مذاق بھی کرتا تھا، کبھی کبھی عذرائے محبت مزاح کرتا تھا۔ میں ان سے کہتا تھا قاری صاحب آپ شاید مار کھا کے پڑھیں اس لیے بچوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو میں ان کے ادارے کے قریب سے گزر رہا تھا، تو میں نے ان کا نا وہ ڈیسک وغیرہ چیک کیا تو ان کے پاس نا چھوٹی علیحدہ ہوتی تھی، پائپ 2 قسم کے علیحدہ ہوتے تھے، پانی والا علیحدہ اور گیس والا علیحدہ، بڑا مارتے تھے بچوں کو۔ مجھے بھی اختلاف تھا اس بات سے، میں ان کو گزارش بھی کرتا تھا، تو میں گیا تو وہ جس طرح وہ خیر استاد کمال کے تھے، انہوں نے بڑے کامیاب حافظ تیار کیے، اور ویسے بھی بندہ بڑا بااصول، بڑے اچھے، بڑے نفیس۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ خیر ہے، مطلب چھوٹیاں کدھر گئیں آپ کی؟ کہنے لگے حضرت صاحب نہ شاگرد رہے، نہ استاد رہے، نہ وہ ماں باپ رہے۔ کہنے لگے پتہ نہیں 2-4 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا آپ کو تو کوئی منع کاری نہیں، میں نے کئی دفعہ سمجھایا تھا، آپ باز نہیں آتے۔ کہتے تھے اب آ گیا ہوں، اس لیے کہ کچھ چھڑی مار رہے ہوتے ہیں تو دوسرا ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ پہلے طالب علم اس طرح کی توہین کا رویہ استادوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے جیسے بھی ہے فیض استاد سے لینا ہے۔ اب آپ ذرا گھور کے دیکھیں تو کہتے ہیں لاؤ کتابیں، جا رہا ہوں بڑے مدرسے، بڑے کالج، بڑے اسکول۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے بڑے کہتے تھے، کبھی گھر آ کے بتاتے ہیں نا استاد جی نے مارا ہے، تو کہتے تھے کسی غلطی سے مارا ہوگا، اور اس طرح کے سخت لفظ بولتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ
मैनू हड्डियाँ चाहिए ने पढ़िया होवे। ये लफ्ज़ कर कहते थे मेरे अब्बा जी मेरी अम्मा, हड्डियाँ दिया जे सानू पर दिया जे पढ़िया। अब क्या माहौल है, डर आता है, बच्चे घूरते हैं। उनकी अम्मा आके कहती है तू 8,000 का मौलवी है, मेरा 1.25 करोड़ का बच्चा है, तेरी ताकत कैसी हुई चौधरी के बच्चे को हाथ लगाने की? इतनी तेरी जुर्रत के अंदर मेरे बेटे को हाथ लगाया है? करूंगी ना कल बंदे इकट्ठे, तेरी कराऊंगी छुट्टी मस्जिद से। तू इतनी तेरी ताकत के तू मेरे बच्चे को मारे। हमने ना प्रमोट की चीज़ें, प्रमोट। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अदब ना हो तो इल्म आ ही नहीं सकता। इसलिए कि किताबें रहनुमाई करती हैं, किताबों की तर्जमानी तो उस्ताद ने करनी है। तो अगर आप वो एहतराम ही नहीं है, वो तबीयत ही नहीं है, वो ज़ौक़ ही नहीं है, सीखने का वो ख़ास जज्बा ही नहीं है। हमारे असहाब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बहुत सारे लोग बड़े बड़े दरवेशों के पास जाके खाली आते हैं। हुजूर क्यों? फरमाते थे इसलिए कि कशकोल सीधा नहीं करते, प्याला सीधा ना हो तो खैरात आया नहीं करती, अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते, प्याला सीधा नहीं करते। प्याला सीधा ना हो तो वो तो जो देना हो वो भी नीचे गिर जाता है। एहतराम। एक शख्स ने ना हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि मैंने ज़ियारत करनी है हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की, मदीना शरीफ जा रहा हूँ, मैंने उनको पहले देखा नहीं हुआ, तो मुझे बताइए इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मैं कैसे पहचानूँगा? तो इब्ने असाकर देखिएगा, हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, तो मदीना शरीफ जाना, एक शख्स लोगों के हलके में बैठ के लोगों को दीन पढ़ा रहा होगा, मस्जिद नबी में वो चमकता हुआ चेहरा लोगों को कुरान और सुन्नत की तालीमात से रोशनास कर रहा होगा, और फरमाया उसके इर्द गिर्द लोग इस अदब से बैठे होंगे कि जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, ज़रा हरकत की तो परिंदे उड़ जाएंगे। फरमाया जब वो नूरानियत वाला माहौल तुम देखो और इतने बाअदब शागिर्दों के बीच बैठी हुई एक नूरानी हस्ती को देखो तो समझ लेना वही हुसैन इब्ने अली है, वही है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, कि जो इस एहतराम के साथ लोगों को उन्होंने आदाब सिखाए हैं, इस तरह उन्होंने लोगों को समझाया है कि उनके शागिर्दों का ये रंग है कि वो तो सर नहीं हिलाते कि कहीं परिंदा ना उड़ जाए। इस अंदाज में जब लोग, मुझे बात याद आ गई, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, तो मुझे पता है अगर आप मुझसे पूछेंगे ना इस दौर में फ़िक़्ह सबसे बेहतरीन किसको आती है तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा शोबा है ना। आप पूछेंगे सरफ नाव का उस्ताद कौन अच्छा है तो मैं बता दूँगा कि कहाँ पे है, कौन है, मेरा शोबा है। इसी तरह से मेडिकल के शोबे से वाबस्ता लोगों से आप पूछेंगे कि हार्ट का डॉक्टर कौन सा अच्छा है तो बता देंगे। पूछेंगे भाई मैंने एक नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाना है, तो जिसका जो शोबा है उसे पता होता है। मदरसे के बच्चों को भी पता होता है कि कौन सा आदमी कहाँ बेहतरीन पढ़ाने वाला है। एक बुज़ुर्ग थे शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद, वो कहते हैं मुझे पता चला कि इस दौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस जो सबसे बेहतरीन पढ़ाते हैं वो इमाम अहमद बिन हंबल हैं। उनको हुजूर की हदीस से जो ख़ास शगफ़ है वो किसी और को नहीं। कहते हैं मेरे दिल में लौ लग गई, हालांकि मैं अमीर घराने से था। मैं कश्ती में बैठा इमाम अहमद बिन हंबल के पास आने के लिए, रास्ते में तूफ़ान आ गया, कश्ती हिचकोले खाने लगी, किसी तरीके से एक जजीरे के साथ जाके कश्ती लगी, टूट गई, बिखर गई। मैं जजीरे पे उतर गया, और भी कई लोग थे। 1 महीना वहाँ रहना पड़ा। बारिशें ख़त्म हुई, मौसम ठीक हुआ, तो एक कश्ती दिखाई दी आती हुई। फरमाते हैं कि वो उस कश्ती में मैं बैठा, दोबारा बगदाद गया। मुझे सफ़र तय करते 2.5 महीने गुजर गए। वो जजीरे पे महीना पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़ा। निकला था इल्म हासिल करने। जब बगदाद शरीफ पहुंचा, लोगों से पूछा इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ है? उन्होंने कहा वो मदरसा तो बंद हो गया है, वक्त का बादशाह मुखालिफ हो गया, मस्जिद मदरसा सील कर दिया। इमाम साहब कहाँ हैं? कहा घर के अंदर कैद हैं। उनके घर को सब जेल बना दिया, चारों जानिब पुलिस खड़ी है, और वैसे भी बगदाद में कर्फ्यू है, हर चौक चौराहे में पुलिस वाले खड़े हैं। शाह बकीउद्दीन कहते हैं इतना कुछ सुनने के बावजूद भी मेरा जज्बा ठंडा नहीं हुआ। वो महीने में सफ़र की सोबतें, गो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने भी ठान ली थी कि जाना।
وہ سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے یہ ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ کہتے ہیں پہنچ گئے۔ اب پتہ چلا کہ کرفیو ہے، سڑکوں پہ پولیس کھڑی ہے، گلیوں میں چوکوں چوراہوں میں پہرے ہیں، امام صاحب تک تو جا کوئی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا کسی طریقے گاڑی بتا۔ کہنے لگا میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا، سخت حالات ہیں۔ وہ کوئی طریقہ، میں نے جب زیادہ تڑپ کے کہا تو وہ شخص کہنے لگا میں ان کے گھر کے قریب تجھے لے جاؤں گا اور گزرتے وقت صرف آنکھ کا اشارہ کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کے گھر کے تیری تلاش میں پھرے نا ہم جنگل پہاڑ اور دشت میں، ان کے دروازے کے قریب اس نے اشارہ کیا۔ شاہ بقی الدین کہتے ہیں کہ میں گھر دے کے آ گیا واپس۔ اب میں سوچنے لگا کہ کیسے امام صاحب تک پہنچنا ہے۔ بڑی تجویزیں سوچیں، بڑی تجویزیں، کام والا بن جاؤں، پھیری لگانے لگ جاؤں۔ پھر سوچا کہ اگر میں کچھ بیچوں گا ریڑھی پہ رکھ کے تو کوئی خریدنے نکلے گا، کوئی نہیں نکلے گا، کس طرح کروں، کیا کروں، بڑی سوچیں۔ بالآخر میں نے طے کیا، اللہ اکبر، میں نے نہ کپڑے پھاڑ لیے، امامہ اتار دیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک پیالہ مٹی کا خرید کے گلے میں رسی سے باندھ لیا، اور امام احمد بن حنبل کی 3 گلیوں پیچھے میں نے دروازہ دروازہ صدا لگانی شروع کی، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ لینے آیا ہوں۔ کہتے ہیں ایک ایک دینار مانگتے 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 آزم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ کہتے ہیں مانگتے مانگتے نا میں امام احمد بن حنبل کے دروازے تک آیا۔ امیر گھر کا بچہ تھا، بڑے پیسے جیب میں ہوتے تھے۔ امام کے دروازے پہ صدا لگائی، کوئی ہے اللہ کے نام پہ دینے والا؟ کہتے ہیں وہ نور بھرا دروازہ کھلا، ایک گورے مکھڑے والا، سفید داڑھی والا، سونے امامے والا، چمکدار آنکھیں، نورانی شباہت۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل باہر آئے اور جیسے ایک دینار میرے پیالے میں ڈالنے لگے تو میں نے ہاتھ چوم کے کہا سونیا تیرے قربان جاؤں، میں دینار لینے نہیں آیا، محمد عربی کی حدیثیں سننے آیا ہوں۔ کہتے ہیں امام کی بھی آنکھیں کھل گئیں، کہنے لگے اس حال میں آزم یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس وٹائے۔ کہا حضور کیا کرتا، یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، میں تو کہاں سے چلا ہوں، کہاں پہنچا ہوں، کیا کروں؟ امام صاحب فرمانے لگے پھر میں بھی بڑے دنوں سے پریشان تھا، کوئی سیکھنے والا نہیں مل رہا تھا، تو مل گیا۔ کہنے لگا حضور میں روز آ جاؤں فقیر بن کے، آپ جتنا چاہیں 2 4 5 منٹ میں مجھے حدیثیں سنا دیں، میں اگلے دن یاد کر آیا کروں۔ کہتے 2 سال لگ گئے، شاگرد کہاں ملیں گے ایسے، کہاں مرید ملیں گے، گزر گیا دور۔ کہتے ہیں کہ میں نا ہر روز فقیر بن کے جاتا، 3 گلیاں پیچھے مانگنا شروع کرتا، کوئی شک نہ کرے۔ 2 سال دروازے پہ جاتا، آگے پیالہ کرتا، امام ایک دینار ڈالتے اور مصطفیٰ کی حدیثیں سناتے۔ کہتے ہیں حالات بدل گئے، 2 سال کے بعد حکومت بدل گئی، امام کا مدرسہ بحال ہو گیا، رش ہو گیا۔ بادشاہ بڑا عقیدت مند تھا، جو نیا آیا اس نے بڑا کر کے ادارہ بنا کے دیا۔ جس دن میں گیا تو رش لگا ہوا تھا۔ کہتے ہیں حالات بدلے تو ہم نے بھی کپڑے بدلے، ہم نے بھی دوبارہ سے دستار باندھی، اور کہتے ہیں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں جب داخل ہوا نا تو امام اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ آپ فرمانے لگے پتر ادھر آ، تو آگے آ کے بیٹھ، لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تو فقیر بن کے مانگنے آیا تھا، اور میں بھی باقیوں کو پڑھایا کرتا تھا، تجھے میں دیا کرتا تھا، اور اب باقی پڑھا کریں گے، تجھے دیا جائے گا، اور آج تجھے سینے سے نکال کے دیا کروں گا۔ زمانے بدل گئے، حالات بدل گئے، وہ شخص چلا گیا، کون حکمران تھا کون نہیں تھا، لیکن استاد شاگرد کے ادب کی داستان قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ قیامت، جب طبیعتوں میں احترام ہوتا ہے، جب ادب ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب کتنا پیارا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس احترام کے جذبے کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جذبہ احترام سے کتنے راضی ہوتے ہیں۔ حضور کس قدر زیادہ چاہتے ہیں کہ میری امت ادب والی بنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادب والے لوگوں کے بارے میں اتنے راضی ہیں، اتنے راضی ہیں، اتنے خوش ہیں، حضور اتنا نوازتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تو یوں لگا کہ جیسے روح وجد کرنے لگی ہے۔ بہقی میں
امام بہقی نے لکھی ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو چھوٹے پر شفقت کرے اور بڑے کا احترام کرے اللہ اسے جنت میں میری سنگت عطا فرمائے گا۔ یہ میرے قرب کا ذریعہ ہے، یہ چیز میرا قرب ملے گا، شرط یہ ہے کہ ادب والے بن کے آؤ، احترام والے بن کے آؤ، کبھی بھی سوء ادب نہ کریں، کبھی کسی مقام پر بھی بے ادبی نہ کریں، آپ اپنا ذائقہ کبھی تبدیل نہ کریں۔ امام احمد بن حنبل ایک جگہ وضو کر رہے تھے، ایک شخص کہتا ہے میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی تھی، تو امام صاحب نا وضو کر رہے تھے جھیل پر بیٹھ کے، تو جھیل اس طرح ہوتی ہے، پہاڑ ہیں، اوپر کو پانی نیچے آ رہا ہے، تو کہتے ہیں امام صاحب نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے تو میں اوپر بیٹھ کے نا وضو کر رہا تھا یا پانی پی رہا تھا، تو میں نے دیکھا کتنے بڑے امام نیچے ہیں۔ کہتا ہے میں نا میرے دل میں خیال ہے یار میں ساری زندگی غلط کاموں میں گزاری ہے، پر جو بھی ہے یہ رسول اللہ کے دین کے عالم ہے۔ کہتے ہیں وہ حضور کے دین کی عزت کرنے کے لیے میں اوپر سے اٹھا آ کے نا، تو میں تھوڑا پیچھے جا کے نیچے بیٹھ گیا، جو میری حاجت تھی پانی پینا تھا یا منہ دھونا تھا میں وہ کرنے لگا۔ کہتے ہیں امام صاحب نے پھر یوں نظر میری طرف دیکھی، پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا دی کہ رب نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ میں اللہ کے فضل سے اللہ نے میرا دل موڑ دیا اور میں رب کریم کی بارگاہ کی جانب میری توجہ ہو گئی، خدا نے مجھے اس ادب کی برکت سے اپنی بارگاہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موڑ لیا۔ بے ادبی تو بندے کو کفر تک لے جاتی ہے، بے ادبی تو کفر تک لے جاتی ہے۔ اگر بندہ بے ادب ہوتا ہوتا اللہ رسول کی بے ادبی تک پہنچ جائے تو دور نکل گیا، لیکن یہاں باقاعدہ بے ادبی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی بے ادب نہ بنیں، ادب والے رہیں، ادب والے بن کے جئیں، ادب والے بن کے دنیا سے جائیں۔ وہ درویش نے کہا تھا کہ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، بانج ادب دے محمد بخشا، توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔